اب ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ان کو امامت ملی، وہ ظاہری بات ہے اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور ہمارے باپ دادا مذہب قرآن میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ربی حبلی من الصالحین، اے رب مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے اس کو ایک برداشت کرنے والے بیٹے کے ساتھ بشارت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کو امامت مل گئی، وہ امام بنا دیے گئے، کلمات انہوں نے پورے کر دیے، تمام کر دیے، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے، میرے کو اللہ ایسا کوئی دے جو اصلاح کرنے والا ہو۔ تو انہوں نے مانگی اللہ سے دعا، ربی حبلی من الصالحین، اے رب مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے دے۔ تو اللہ کہتا فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے بشارت دی اس کو برداشت کرنے والے کی۔ تو اس کے معنی اگر آپ مانگیں گے اللہ سے اور آپ اس لائن سے سوچیں گے تو آپ کو اللہ بھی دے دے گا۔ کوئی ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دے گا، مگر وہ کیریکٹر بڑھانا پڑے گا، کلمات پورے کرنے پڑیں گے، پہلے آپ کو کرنے پڑے تب آپ مانگیں اپنے بیٹے کو۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کلمات پہ پورے تمام کیے تھے انہوں نے۔ اب کیا ہوا جب بچہ زیادہ بڑا ہو گیا، سورہ صافات 37 102 103، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پس جب یعنی برائبریٹ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، پس جب اس کے ساتھ کوشش کرنے لگا وہ لڑکا، یعنی دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، بڑا ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا اے میرے بیٹے، بے شک میں نے نیند میں دیکھا یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس نظر ڈال تو کیا دیکھتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے ابا، تو کر جو کچھ تجھے امر کیا گیا، اگر اللہ چاہے تو ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں اب سنیے، جب لڑکا ذرا سے جوان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، یعنی نیند میں دیکھا، نیند میں، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور اب تو نظر ڈال تو کیا دیکھتا ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تو کیا دیکھ رہا ہو، ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم ملا ہے، جو امر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کریں، وہ کر دیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں 7 اپروکسیمیٹلی خوابوں کا ذکر ہے، اور سورہ یوسف 12ویں سورہ ہے، اس میں 4 خواب آپ کو مل جائیں گے۔ کبھی بھی انسان جو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہو سکتا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے؟ مثال کے طور پہ انہوں نے دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ حقیقت میں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے؟ خواب میں دیکھا انہوں نے۔ سمجھ آ رہی بات کو؟ تو جو بھی انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، دیکھے گا کچھ خواب میں اور اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ خواب دیکھیں وہی اصلیت ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیں، زندگی میں آپ یہ یاد رکھیں، قرآن مجید میں 7 خوابوں کا ذکر ہے، اور 7 خوابوں میں انٹرپریٹیشن ہے۔ تو انہوں نے اگر بیٹے کو ذبح کرنے کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے تو نظر ڈال تو کیا چاہتا ہے، تو تیرا کیا وہ ہے فیصلہ، میں اپنی لینگویج میں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو جو امر ہوا ہے آپ کریں۔ تو انہوں نے حقیقت میں کیا کیا وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ عام طور پہ سمجھتے ہی ہیں، اس سے مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، لیکن کہ جب انہوں نے ذبح کرنے کے لیے چھری نکالی، یا آپ لوگوں سے ذہنوں میں ہے کہیں، اور یہاں گردن پہ رکھ دی، تو اللہ نے کہا میں نے تیری محبت دیکھ لی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میرے سے، تو ایک دمبا آ گیا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بائبل میں، اس کتاب میں۔ جو ہمارے یہودی عیسائی مسلمان ہوتے جاتے ہیں نا، وہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوا، جب انہوں نے کہا کہ بیٹے نے کہا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں صبر کرنے والے میں سے آپ مجھے دیکھ پائیں گے، تو پھر کیا ہوا، آگے لکھا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس ان دونوں نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا۔ پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اس نے، یعنی اللہ نے اس اسماعیل کو سامنے، یعنی امام بننے کے لیے بلند کر دیا۔
یہ سارا پروسیس کیوں ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا مجھے میری ذریت سے بھی امامت ملے گی، تو انہوں نے کہا تھا اللہ نے کہ میرا ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو انہوں نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالحین میں سے دے، اصلاح کرنے والوں میں سے دے، تو اللہ نے فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو بشارت دی غلام بیٹے کی جو برداشت کرنے والا تھا۔ اب وہ جوان ہوا تو انہوں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ سے میں یہ پوچھوں، ویسے ہی پوچھوں کہ زندگی میں کسی اور طرح انسان اپنی زندگی کو ذبح کیسے کر سکتا ہے فزیکل کے علاوہ؟ پلیز وہ لوگ بتائیں جو فرسٹ ٹائم آئے، میں ان سے پوچھتا ہوں جو آج فرسٹ ٹائم یہاں آ رہے ہیں، ان سے وہ جواب دیں گے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی ذبح کر سکتا ہے؟ بھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں، پلیز وہ بتائیں، سوچیں آپ۔ ذبح کا انگلش میں ایک ورڈ دے دوں، سیکریفائس۔ ہاں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آپ نے سنا میں نے زندگی اس چیز میں لگا دی، کہتے ہیں لوگ میں نے زندگی اس میں لگا دی، پوری زندگی گا کے زندگی لگا دی۔ مختلف لوگ زندگیاں لگاتے کسی کاز کے اندر۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو امامت کے لیے مانگا تھا نا انہوں نے، تو وہ ہو سکتا نہیں مانتے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن میں نہیں مانا اس نے، تو انہوں نے کہا میں تو ذبح کر رہا ہوں۔ انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو، تیری زندگی چاہیے مجھے۔ ہم سب کی زندگی اللہ کی اگر نفس کے لیے ہم سر تسلیم خم کر دیں گے تو ہماری اپنی حیثیت ختم ہو گئی، ہم وہ کریں جو اللہ چاہے گا۔ امامت یعنی آپ کو سرٹن ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں امامت کے لیے۔ تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا میں کہا اللہ نے چاہے انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنا میں پائیں گے۔ تو ان دونوں نے سر تسلیم خم کرنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے یہ اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی اللہ کے کاز کے لیے، تو اپنی زندگی انہوں نے سیکریفائس کر دی، اردو میں ذبح کر دی۔ فزیکل نہیں، فزیکل طور پہ نہیں کہ چھری رکھی ہو، یہ سب نہیں، انہوں نے اب وہ کیسے، اور آگے لکھا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ عموماً اس کا ترجمہ لوگوں نے غلط کیا ہوا ہے، تلّہ کے معنی ہوتا ہے ایلیویشن، بلند کر دیا، اس کو بلند کیا۔ للجبین کہتے ہیں، پہلے تو آپ جبین کہتے ہیں اس کو پیشانی کو، اور دوسرے اس کے معنی آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں سامنے کو کہتے ہیں، سامنا، سامنا، فرنٹ۔ تو اگر آپ اس کے معنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جبین کے معنی ہے ایک تو پیشانی ہے اور ایک سامنا بھی اس کے معنی ہے۔ تو اس کے فزیکل اگر آپ معنی لیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کسی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کے سامنے کے حصے کو، کوئی بھی کھلی جگہ ہو، کسی عمارت کے کوئی کھلی جگہ ہو، کسی بھی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کا سامنے کا حصہ، یہ میں زمین کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، اور ایک پیشانی اور ایک سامنا ہے۔ اور اس کے معنی اگر آپ فرنٹ کو آپ ایکسپلین کریں کہ اس گھر کی ایلیویشن فرنٹ کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں غور کہ کسی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کے سامنے کا حصہ، یہ کہاں پر ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں، ابھی پتہ چل جائے گا، گھبرانے۔ لیکن یہاں پر میں بتا رہا ہوں اللہ نے ان کو بلند کر دیا سامنے کے لیے، یعنی ان ادر ورڈز ان کو امامت کے لیے منتخب کر لیا۔ کیسے پتہ چلے گا ابھی دیکھیے، یاد رکھیے کسی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کے سامنے کے حصے کے لیے۔